بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دین کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہ دیتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے کہ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے۔ اس وقت قرآن کی تلاوت اللہ کی یہاں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندے کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے فجر کی وقت قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر حرف میں شفا ہے، ہر آیت میں نور ہے اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے
ہم قرآن پاک سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا وقت ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے۔ ان قدموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہ دیتے ہیں، اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ اجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہے، اللہ دل کو ایسے روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوستیں، رکاوٹیں اور غم دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے رزق کے اسباب آسان ہوتے ہیں، اسے ایسے دروازے سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون، روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا۔ بس جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالی اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دل کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس سورت مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے ڈائریکٹ کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکت، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ یہ جو آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ اس سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب دائر کثیر، یعنی ایسی صورت جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے، جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق میں عزت، مال، دولت اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی غیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت،
दुश्मनों पर गलबा और इज्जत व दौलत नसीब होती है। ये सूरत दुश्मनों की साजिशों से नजात का जरिया बनती है। इस सूरत की बरकत से नस्लों को रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी फ़ायदा हासिल होता है। ये सूरत फजर के वक्त तिलावत करने से बंदी की तकदीर रोशन हो जाती है। इस सूरत की तिलावत से रोज़ी में बरकत होती है। हाँ, किसी भी तंगदस्ती हो कैसी भी तंगदस्ती हो, दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म होती है, नाफरमान औलाद फरमा बरदार हो जाती है, दुश्मन खुद ब खुद राह बदल लेती है, बदनामी इज्जत में बदल जाती है, जादू बंदिश और नजर बद का तोड़ बनती है, लंबी उम्र, अच्छी सेहत, पुरसुकून ज़िंदगी अता होती है। ज़िंदगी में अचानक खैर के दरवाजे खोलना शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग रोज़ाना फजर के बाद सूरतुल कौसर 70 बार पढ़ते थे। एक दिन ख्वाब में देखा कि उन पर नूर बरस रहा है और फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या मामला है? जवाब मिला, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया व आखिरत दोनों की कौसर अता कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि कुरान दिलों को जिंदा करता है, इल्म में इजाफा करता है और बंदे को गुमराही से बचाता है। तो फजर का वक्त इसीलिए खास है, इसमें बंदा अपने रब की बहुत करीब होता है और जो बातें उस वक्त मांगी जाएं वो रद्द नहीं की जाती। फजर के वक्त तिलावत कुरान से इंसान को सुकून मिलता है, नींद के नशे से निकलकर रूहानियत के जाम से सैराब होने का जो लुत्फ है वो बयान से बाहर है। तो नाजरीन, जो बंदा फजर के वक्त कुरान पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र अता फरमाता है, इसके लिए सेहत में बरकत देता है, उसकी दुआएं कबूल करता है और उसकी नस्लों तक खैर का सिलसिला जारी फरमा देता है। अब कभी गौर किया कि जिन लोगों की जिंदगियां कामयाब, मुतमईन और बाबरकत होती है, उनकी सुबह कुरान से मुनव्वर होती है। दुनिया आखिरत की कामयाबी अगर आप भी चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना ले। रिस्क के हवाले से अगर कोई बंदा परेशान है, चाहे वो बेरोजगार हो, कारोबार में रुकावट हो, कर्ज में डूबा हुआ हो या उसके रिस्क में बरकत ना हो, तो फजर के वक्त थोड़ी देर के लिए सिर्फ कुरान की तिलावत शुरू कर दे, रोजाना का मामूल बना ले। चंद दिनों में उसकी जिंदगियां बदल जाएगी इंशाअल्लाह। आपको महसूस होगा दिल का बोझ कम हो रहा है, जहन के अंधेरे छट रहे हैं, चेहरे पर इत्मीनान आ रहे हैं और दिन के काम आसान होते जा रहे हैं। ऐसे बंदे के लिए दुनिया भी आसान, आखिरत भी रोशन होती जा रही है। अगर किसी को लंबी उम्र, इज्जत, दौलत, सुकून और रिस्क में कुशादगी चाहिए तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई खास सूरत पढ़नी चाहिए जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतौर वजीफ़ा अता फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते आज के अमल की जानिब और आपको बताते चलते हैं आपने सूरतुल कौसर को नमाज फजर के बाद कितनी तादाद और किस तरतीब से पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बावुज़ू होकर नमाज फजर अदा करनी है और नमाज फजर अदा करने के बाद अगर आप चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे भी उस अमल को कर सकते हैं। अगर आप जाए नमाज पर बैठकर नहीं पढ़ सकते
تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کرے اور سورۃ الکوثر سن سکتی ہے۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کرے تو فجر کی نماز فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اس لیے سماعت کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ضرور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، رشتے، کاروبار اور اولاد، دل کے سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو بتائے گئے تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے تینوں ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جن ناموں کو ملا کر پڑھیں گے وہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی، ان تینوں ناموں کو ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، مجھے اپنے کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میری نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، آرزو سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ 5 وقت نماز وقت پر پڑھنا ہے اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ نیک کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا
حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیر. لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے.